مان لیا کہ من بھر گیہوں میں تھوڑا بہت گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ سیر بھر گیہوں میں 1 من گھن پس جائے؟ بالکل ممکن ہے، اگر چکی شمالی وزیرستان کی ہو۔ آپریشن ضرب عضب نہ تو اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ہے، نہ ہی آخری۔ 9/11 سے اب تک قبائلی علاقوں اور ملکنڈ میں 7 بڑے بڑے آپریشن ہو چکے ہیں۔ توقع یہی ہوتی ہے کہ ہر نئے آپریشن میں جو بھی اچھا برا تجربہ ہاتھ آئے گا، اس کی روشنی میں اگلا آپریشن عسکری اور انسانی اعتبار سے اور بہتر ہوگا۔ لیکن جس طرح سے لگ بھگ 5 لاکھ انسانی مرغیوں کو شمالی وزیرستان کے دڑبے سے ہکالا گیا ہے، اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ وہی ریاست، فوج اور مقامی انتظامیہ ہے جس نے سوات آپریشن سے پہلے مقامی اور بین الاقوامی اداروں کی مدد سے کیمپوں کا پیشگی نظام قائم کر کے ملکنڈ ڈویژن خوش اسلوبی اور نظم و ضبط کے ساتھ خالی کرایا تھا۔ دیکھا جائے تو شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں کی تعداد سوات آپریشن متاثرین کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے، لیکن پیشگی انتظامات لگ بھگ 0۔ آپریشن شروع ہونے کے 2 ہفتے بعد اب کہیں جا کے انتظامی آثار دکھائی پڑنے لگے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی ایک روز لاہور، فیصل آباد، پنڈی، کراچی یا حیدرآباد کے کچھ مخصوص علاقوں کی ناکہ بندی کر کے دہشت گردی اور دیگر خوفناک جرائم سے پاک کرنے کی اچانک عسکری کارروائی شروع ہونے کے بعد یہاں کے 6 لاکھ مکینوں سے کہا جائے کہ جتنا جلد ممکن ہو غیر معینہ عرصے کے لیے گھر بار چھوڑ کے شہر کی حدود سے نکل جاؤ، اور انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ یہاں سے کہاں اور کیسے جانا ہے، رکنا کہاں ہے، راستے میں اتنے لوگوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا، کھانے کا کون پوچھے گا، بیماروں کو کہاں لادے پھریں گے، نوزائیدہ بچوں کے دودھ، بڑے بچوں کی تعلیم اور پردہ دار خواتین کے نہانے دھونے پکانے کا کیسا انتظام ہوگا۔ اور پھر حکومت لاہور، فیصل آباد، پنڈی، کراچی اور حیدرآباد کے ان متاثرین کو نکالے جانے کے ہفتے بھر بعد فی خاندان 15,000 روپے کی ادائیگی اس مد میں کر دے کہ یہ آپ کے کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کے فوری اخراجات ہیں، اور پھر ان سے یہ کہا جائے کہ اپنی مدد آپ کے تحت 150 کلومیٹر پرے ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ رجسٹریشن کروا کے مہینے بھر کا راشن لے لو، اور پھر ان سے کہا جائے کہ یہ جو لق و دق زمین نظر آ رہی ہے یہ کوئی ویرانہ نہیں، تمہارے قیام کا کیمپ ہے۔ اپنے 110 کلو وزنی راشن کے تھیلے سر سے اتار کے زمین پہ رکھو اور ان تھیلوں کو تکیہ سمجھ کے 2-2 3-3 سر رکھ کے سو جاؤ۔ کیا کہا؟ خیمے؟ وہ تو ابھی پانی کے جہاز سے آ رہے ہیں۔ کیمپ میں پینے کا پانی کل پرسوں انشاءاللہ 1 آدھ ٹینکر ضرور چکر لگائے گا یہاں۔ دیگچی، پرات، توا، رکابی، گلاس، ہاں کچھ NGO سے بات ہوئی تو ہے، امید ہے کہ اگلے 10-15 دن میں برتن بھی آ جائیں گے، تب تک خشک راشن مٹھی بنا کے پھانکتے رہو۔ ارے ہاں، تمہیں تو شاید بیت الخلا کی بھی ضرورت ہوگی نا۔ یہ ہم نے 4 گڑھے کھود دیے ہیں اور ہر گڑھے پر 2-2 پٹرے بھی رکھ دیے ہیں اور ٹاٹوں کی 4 دیواری بھی کھڑی کر دی ہے۔ بہتر ہوگا کہ خواتین یہ بیت الخلا استعمال کر لیں، باقی لوگ یہ سامنے والے جنگل میں چلے جایا کریں۔ بجلی؟ کیا تمہارے پاس ٹارچ والا موبائل فون نہیں؟ تو پھر بالکل پریشان مت ہو، پوری قوم آزمائش کی گھڑی میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہے۔ بے صبری کو ذرا لگام دو، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں پورا انتظام قابو میں آ جائے گا۔ تمہیں باقاعدہ ماہانہ مالی امداد بھی ملے گی۔ تب تک یہ سمجھ لو کہ ملک کے لیے عظیم قربانی دے رہے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم کسی اور صوبے میں جانے کی فرمائش کر بیٹھو۔ جو ملے گا یہی ملے گا، یہاں سے گئے تو کچھ نہ ملے گا۔ تو کیا یہ ریاست اور اس کے ادارے کسی ایسی ہی ابتلا میں پاکستان کے 4-5 بڑے شہروں کے ممکنہ پناہ گزینوں کے ساتھ ویسی ہی برابری برت سکتے ہیں جس سے فی الوقت 5 تا 6 لاکھ شمالی وزیرستانی لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ایسا ذرا کر کے تو دیکھیے۔ میڈیا کے نوحہ خاں سڑک احتجاجی زنجیروں کا ماتم نہ بچھوا دیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسلام آباد کے ایوان وزیر اعظم تک ہڑا ہڑی نہ پڑ جائے اور GHQ بیک فٹ کو فرنٹ فٹ نہ کہنے لگے تو پھر اس پیشہ خبرناکی سے میرا استعفیٰ قبول۔ ہاں، یہ وزیرستانی سب کچھ سہ لیں گے۔ جب 113 سال سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز کے درے سہ رہے ہیں، جب ایک اشرے سے طالبانی فسطائیت کے عادی ہو چلے ہیں، تو پھر 40 سینٹی گریڈ سورج تلے کلومیٹر طویل لائنوں میں ایک بوری خشک راشن کے لیے کھڑے 3 ڈنڈے تشریف پہ کیوں نہ سہیں گے؟ ہاں، وہ معاف بھی کر دیں گے، مگر بھولیں گے نہیں۔ یقیناً یہ اچانک سے نکالے گئے لاکھوں لوگ اس نجاتیہ آپریشن سے بہت خوش ہوتے اگر انہیں معلوم پڑ جاتا کہ ریاستی نظام بہرحال طالبانی انتظام سے قدرے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کیا ریاست انہیں اپنا بچہ بھی مانتی ہے؟ مگر فرق کیا پڑتا ہے، بچے تو سوتیلی ماؤں کے بھی پل پلا ہی جاتے ہیں۔